دوستو، منگول سلطنت کو کون نہیں جانتا ہے۔ منگول سلطنت دنیا کی وہ سلطنت تھی کہ جس نے صرف اور صرف 100-150 سال کے اندر ہی پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس سلطنت کی فوج اتنی خطرناک اور ظالم تھی کہ جس علاقے سے بھی نکل جایا کرتی تھی اس پورے کے پورے علاقے کو ہی ویران کر دیا کرتی تھی۔ اس علاقے میں رہنے والے انسان تو انسان، جانور بھی زندہ نہیں بچ پاتے تھے۔ ان کے دور کی بڑی سے بڑی طاقتور فوجیں بھی ان سے لڑنا تو دور، ان کے سامنے آنے سے بھی گھبرایا کرتی تھی۔ اور دوستو، شاید یہی وجہ تھی کہ منگول سلطنت 100 سال سے بھی کم وقت میں ہی آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ منگول سلطنت کے جس نے 100 سال سے بھی کم وقت میں ہی آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کر لیا تھا، اور جس کی طاقت اور خوف کے سامنے بڑی سے بڑی فوجیں بھی نہیں ٹکرایا کرتی تھیں، وہ خود بھی زیادہ لمبے وقت تک نہیں ٹک پائی تھی اور صرف 250 سال کے اندر ہی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنی خطرناک اور مضبوط سلطنت اتنے کم وقت میں ہی کیسے ختم ہو گئی تھی، اور آخر ہماری اس دنیا کے وہ بہادر یودھا کون تھے کہ جنہوں نے اس خطرناک اور خوفناک منگول سلطنت کی فوج سے مقابلہ کیا تھا۔ دوستو، ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر کے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنا دینے والی منگول فوج سے لڑ کر انہیں دھول چٹا دینے والے یودھاؤں کا ذکر جب بھی کیا جاتا ہے تو ان میں 3 یودھاؤں کا نام سب سے اوپر آتا ہے، جن میں سے خوش قسمتی سے ایک یودھا ہمارے ہندوستان کا بھی تھا، جسے آج ہم علاؤالدین خلجی کے نام سے جانتے ہیں۔ بچے ہوئے 2 یودھاؤں میں سے ایک کا نام برقع خان تھا، جس کے اوپر ہم پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے آپ اس ویڈیو تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے تیسرے اور اس یودھا کے بارے میں کہ جس نے منگول فوج سے سب سے زیادہ مقابلہ کیا تھا، تو اس کا نام تھا رکن الدین بیبرس۔ اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ آخر ایک ایسا انسان کہ جو اپنی ایک آنکھ سے بھی کانا تھا، وہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت پر کس طرح بھاری پڑ گیا تھا۔ ایک ایسا انسان جو کسی راجا یا کسی امیر گھر میں پیدا ہونے کی بجائے بلکہ ایک غریب اور کمزور گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دنیا کی سب سے مضبوط اور سب سے خوفناک سلطنت کے لیے قہر ثابت ہوا تھا۔ دوستو، یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب منگول فوج اپنے سردار چنگیز خان کی قیادت میں پوری دنیا میں تباہی مچا رہی تھی۔ منگول فوج کا یہ دستور تھا کہ وہ جس علاقے کو بھی جیتا کرتے تھے، اس علاقے میں رہنے والے سبھی مردوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور بچے ہوئے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اپنی عادت کے مطابق منگول فوج نے ایک بار مڈل ایسٹ میں موجود مسلمانوں کی ایک آبادی پر حملہ کیا، اور اس علاقے کو جیتنے کے بعد انہوں نے سبھی مردوں کو قتل کر دیا اور وہاں کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ قیدی بنائے گئے بچوں میں ایک بچے کا نام محمود بھی تھا۔ محمود نام کا یہ چھوٹا سا بچہ دیکھنے میں خوبصورت اور صحت مند تو بہت تھا، لیکن اس کی آنکھ میں ایک پیدائشی کمی تھی، جس کی وجہ سے یہ دیکھنے میں ایک آنکھ سے کانا لگا کرتا تھا۔ منگول فوج تمام قیدیوں کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی بیچنے کے لیے بازار میں لائی، لیکن ایک آنکھ سے کانا دکھنے کی وجہ سے کوئی بھی انسان کم سے کم قیمت میں بھی اس بچے کو خریدنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار مصر کے ایک امیر انسان نے بہت کم قیمت پر اس محمود نام کے بچے کو خرید لیا۔ لیکن دوستو، شاید منگولوں کو اس محمود نام کے بچے کو بیچتے وقت اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ کمزور سا دکھنے والا بچہ ہمارے ہی لیے قہر ثابت ہوگا، کیونکہ اگر انہیں اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس ہوتا تو وہ اس بچے کو وہیں پر ختم کر دیتے۔ آخرکار اس مصر کے امیر انسان نے اس بچے کو خریدنے کے بعد اسے اپنے بیوی کے حوالے کر دیا۔ اس امیر انسان کی بیوی بہت سخت مزاج تھی، وہ محمود سے حد سے زیادہ کام لیا کرتی تھی اور بات بات پر اسے مارا بھی کرتی تھی۔ کئی وقت کا اسے کھانا بھی نہیں دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے محمود بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا۔ آخرکار ایک دن اس امیر انسان کی ایک بہن جو مصر کی رہنے والی تھی، وہ اس سے ملنے آئی۔ بھائی سے ملاقات کرتے وقت اس کی نظر محمود پر پڑی۔ اس نے جب محمود کی بری حالت دیکھی تو اسے اس کے اوپر ترس آ گیا اور وہ اپنے بھائی سے اجازت لے کر محمود کو اپنے ساتھ مصر لے گئی۔
چونکہ دوستو اس عورت کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے اس نے محمود کو اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ اسے اسی طرح پیار کرنے لگی جیسے کوئی اپنے سگے بیٹے سے کرتا ہے۔ بس اس عورت کے ساتھ دمشق میں آ کر مانو محمود کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی تھی۔ اس عورت نے محمود کو نہ صرف اچھی تعلیم دلائی بلکہ ساتھ ساتھ محمود کو ایک نیا نام بھی دیا، اور وہ نام تھا بے برس، اور رکن الدین بے برس کے نام سے ہی یہ محمود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد اس عورت نے محمود کو گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی جیسی چیزیں سیکھنے کے لیے قاہرہ شہر روانہ کر دیا، اور قاہرہ میں ہی بے برس نے تلوار بازی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری جیسی چیزیں بڑی اچھی طرح سے سیکھ لی تھی۔ اس کے بعد رکن الدین بے برس مصر کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اب کیونکہ رکن الدین بے برس ایک صحت مند انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہوشیار اور بہادر انسان تھے، اسی لیے وہ بہت جلد ہی مصر کی فوج میں ترقی حاصل کرتے چلے گئے، اور کچھ دن کے اندر ہی وہ مصر کی فوج میں ایک اونچے پد پر براجمان ہو گئے تھے۔ دوستو اسی دور میں ہی 7ویں صلیبی جنگ کی شروعات ہو گئی تھی، اور یہ صلیبی جنگ فرانس کی طرف سے شروع کی گئی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت مصر کے بادشاہ الملک صالح کی حد سے زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی، اور مصر کی حکومت کا سارا سسٹم اب ملک صالح کی بیوی کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ بادشاہ ملک صالح کی بیوی بہت زیادہ ہوشیار اور نڈر تھی، اسی لیے انہوں نے اس صلیبی طوفان کا مقابلہ بڑی بہادری کے ساتھ کیا، اور اس جنگ میں نہ صرف مسلمانوں کی فوج نے اس صلیبی فوج کو شکست دی بلکہ ساتھ ساتھ ان کے لیڈر کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں پہلی بار رکن الدین بے برس مصر کے لوگوں کے سامنے ایک ہیرو بن کر ابھر آئے تھے۔ اس جنگ کے بعد رکن الدین بے برس کی بہادری کے چرچے پورے مصر میں ہونے لگے تھے۔ وہیں دوسری طرف اس دور میں منگول سلطنت بھی آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کر چکی تھی۔ منگولوں کی فوج نے سلجوق، عباسیہ اور خوارزم جیسی مسلم بڑی بڑی سلطنتوں کے بھی پرخشے اڑا دیے تھے، اور یہ تمام طاقتور سلطنتیں بھی منگولوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ اب منگولوں کے سردار یعنی ہلاکو خان کی اگلی نظر مصر پر تھی، کیونکہ مصر ہی مسلمانوں کی وہ اکلوتی سلطنت تھی کہ جو منگولوں سے ابھی تک محفوظ تھی۔ اسی لیے ہلاکو خان نے مصر کے بادشاہ کے پاس دھمکی سے بھرے ہوئے خط بھیجنا شروع کر دیے تھے، جن خط میں یہ لکھا ہوا کرتا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حال بھی بغداد کی طرح نہ ہو تو تم بغیر جنگ کیے اپنی سلطنت ہمارے حوالے کر دو۔ دوستو مصر میں موجود کچھ لوگوں نے بادشاہ کو یہ مشورہ بھی دیا کہ بادشاہ کو ہلاکو خان کی بات مان لینا چاہیے، کیونکہ منگولوں سے لڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم منگولوں سے لڑنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا حال بھی بغداد کی طرح ہوگا۔ لیکن مصر کے بادشاہ سیف الدین نے ان لوگوں میں سے کسی کے مشورے کو بھی سیریس نہیں لیا، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی، اور وہ وجہ تھی مصری فوج کے سب سے بڑے کمانڈر یعنی رکن الدین بے برس۔ کیونکہ رکن الدین بے برس اپنے بادشاہ کے سامنے اس ضد پر اڑ گئے تھے کہ وہ کسی بھی صورت میں منگول فوج کے سامنے بغیر لڑے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور وہ اپنی آخری سانس تک اپنی فوج کے ساتھ مصر اور فلسطین کی حفاظت کریں گے۔ اور آخرکار مصر کے بادشاہ نے رکن الدین کی یہ بات مان لی۔ بادشاہ نے نہ صرف رکن الدین کی یہ بات مانی بلکہ رکن الدین کو حکومت کی ساری پاور بھی دے دی، یعنی اب رکن الدین بادشاہ کی مرضی کے بغیر حکومت میں کوئی بھی فیصلہ خود لے سکتے تھے، اور یہ اس لیے دی گئی تھی تاکہ جنگ کی تیاری کرتے وقت رکن الدین بے برس کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور رکن الدین بے برس نے بھی اپنی جنگی تیاری بڑی تیزی کے ساتھ شروع کر دی۔ رکن الدین بے برس نے اپنی حکومت میں رہنے والے لوگوں کو نہ صرف جنگی ٹریننگ دینا شروع کی بلکہ ساتھ ساتھ محل میں موجود تمام غداروں کو پکڑنا بھی شروع کر دیا۔ رکن الدین بے برس پورے ہفتے جنگ کی ٹریننگ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر انسان کو ٹریننگ دی۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے اپنی پوری حکومت کے ساتھ ساتھ حکومت کے آس پاس کے علاقے میں بھی اپنے جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ اب بس انتظار تھا تو اس بات کا کہ منگول فوج کب مصر پر حملہ کرے اور ہم ان سے مقابلہ کریں۔ لیکن دوستو اسے آپ اتفاق کہیں یا پھر رکن الدین بے برس کی خوش قسمتی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو ہی گیا۔
ہوا یہ کہ جیسے ہی ہلاکو خان نے منگولوں کی ایک بڑی فوج لے کر مصر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، ویسے ہی منگول سلطنت کے سب سے بڑے بادشاہ یعنی مونکے خان کی موت ہو گئی۔ مونکے خان کی موت ہوتے ہی منگولیا سلطنت کے نئے خاقان اعظم یعنی نئے بادشاہ کے چناؤ کے لیے ہلاکو خان کو منگولیا واپس جانا پڑا۔ ہلاکو خان کے واپس چلے جانے کی وجہ سے اس کی بچی ہوئی باقی منگولیا فوج نے اپنے ایک سپہ سالار کتبغا کی لیڈرشپ میں عین جالوت نام کے ایک میدان میں ڈیرا ڈال دیا اور ہلاکو خان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن ایسے حالات دیکھ کر رکن الدین بیبرس نے اپنے لیے موقع جانا اور منگول مصر پر حملہ کریں اس بات کا انتظار کرنے کی بجائے رکن الدین بیبرس نے خود عین جالوت کے میدان میں پہنچ کر منگولوں پر اچانک سے حملہ کر دیا۔ آخرکار 3 ستمبر 1260 کو عین جالوت کے میدان میں رکن الدین بیبرس اور منگول فوج میں بڑی زبردست جنگ ہوئی اور اس جنگ میں رکن الدین بیبرس نے منگول فوج کو دھول چٹا دی۔ اس ہار کے ساتھ ہی منگولوں کا مصر پر قبضہ کرنے کا خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ رکن الدین بیبرس نے اپنی جیت کا سلسلہ یہی نہیں روکا بلکہ اس کے بعد انہوں نے سیریا اور فلسطین کے ہر اس علاقے پر حملہ کیا کہ جہاں پر منگول قبضہ کر چکے تھے اور ایک ایک کر کے ہر علاقے سے منگولوں کو باہر کھدیڑ دیا۔ رکن الدین بیبرس کی ان تمام باتوں سے خوش ہو کر مصر کے لوگوں نے انہیں ایک عام سپہ سالار سے اپنا بادشاہ بنا لیا اور اب رکن الدین بیبرس ایک سپہ سالار ہونے کی بجائے مصر اور شام کے بادشاہ بن چکے تھے۔ لیکن دوستو کیونکہ عین جالوت کی ہار کے بعد منگول پوری دنیا میں اب دھیرے دھیرے کمزور ہونا شروع ہو گئے تھے، اسی لیے ہلاکو خان رکن الدین بیبرس سے بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھا اور رکن الدین بیبرس بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ہلاکو خان ان سے بدلہ لینے کے لیے ضرور آئے گا، اسی لیے انہوں نے اپنی تیاری پہلے سے ہی شروع کر دی تھی اور خوش قسمتی سے رکن الدین بیبرس کو ہلاکو خان کے خلاف اپنا ایک مضبوط ساتھی مل گیا تھا اور وہ ساتھی کوئی اور نہیں بلکہ منگول سلطنت کا ہی ایک بہادر یودھا تھا جسے ہم برقع خان کے نام سے جانتے ہیں۔ برقع خان اور رکن الدین بیبرس کے گٹھ بندھن نے ہی ہلاکو خان کی بچی کچی طاقت بھی ختم کر دی تھی اور ہلاکو خان کی موت تک اسے دوبارہ کوئی بھی مسلم سلطنتوں کے خلاف بڑا قدم نہیں اٹھانے دیا تھا۔ دوستو اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ عین جالوت ہی وہ جنگ تھی کہ جس کی وجہ سے منگول سلطنت کا دنیا سے خاتمہ ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس جنگ سے پہلے دنیا کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ منگولوں کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، لیکن اس جنگ کے بعد دنیا بھر کے لوگوں کا نظریہ بدل گیا تھا اور ہر علاقے کے لوگوں نے منگولوں سے حفاظت کے لیے تلواریں اٹھانا شروع کر دی تھیں۔ دوستو رکن الدین بیبرس کو ہی ہسٹری میں صلاح الدین ثانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ رکن الدین بیبرس ہی وہ انسان تھے کہ جنہوں نے صلیبی جنگوں کا خاتمہ کیا تھا۔ رکن الدین بیبرس کے بعد عیسائیوں میں یہ طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ دوبارہ سے اپنی صلیبی فوج تیار کر سکیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔